فائنلی جی کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بابر اعظم کے بلے سے ایک زبردست قسم کی سنچری دیکھنے کو ملی ہے۔ شری لنکا کے اگینسٹ پاکستان نے یہ میچ بھی جیت لیا اور سیریز بھی جیت لی۔ بابر اعظم جو کہ اس ٹائم مشکل ترین فارم سے گزر رہے ہیں، پچھلے 1.5-2 سال ہو گئے ہیں بابر اعظم کے اوپر بہت زیادہ کریٹیسزم بھی ہو رہا ہے، اور بابر اعظم کے لیے اور پاکستان کرکٹ کے لیے یہ اننگز بہت ہی زیادہ ضروری تھی۔ بابر اعظم نے T20 میچ میں بھی اچھی پرفارمنس دی ہے جو شری لنکا کے اگینسٹ ہوئی ہے۔ لاسٹ T20 میں بابر اعظم نے مین آف دی میچ بھی بنے تھے اور 72 رنز بھی بنائے تھے، لیکن اس کے بعد اب جو پہلا ون ڈے ہوا ہے اس میں بابر اعظم پھر جلدی آؤٹ ہو گئے۔ تنقید بابر اعظم کے اوپر بہت زیادہ ہو رہی تھی، لیکن بابر اعظم 15,000 رنز بنانے والے پاکستانی کرکٹرز کی لسٹ میں بھی شامل ہو گئے ہیں، اور اب بابر اعظم کے فارم میں آنا پاکستان کرکٹ کے لیے اور بابر اعظم کی اپنی ذات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ باتیں جو ہیں بہت ہی زیادہ ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اب میں یہ کہوں کہ میں نہیں کرتا، میں نے بابر اعظم کے اوپر تنقید کی ہے، لیکن یہی ہوتا تھا کہ بھائی بابر اعظم ایک بڑا پلیئر ہے، کیونکہ بابر اعظم کا جو کریئر تھا نا وہ سٹارٹ میں ہی ایسے تھا، دھواں دار تھا۔ مطلب بابر جب آیا تو بابر نے بھائی 50 سینچری، یہ تو ایک عام بات تھی کہ بابر نے 50 تو بنانی ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد پچھلے 1.5-2 سال ہو گیا ایسا کیا ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو بابر اعظم کا کمپیریزن وراٹ کوہلی کے ساتھ کیا جاتا تھا، تو ٹھیک ہے وراٹ کوہلی نے زیادہ میچز کھیلے ہیں، مطلب جو بابر اعظم کا کریئر تھا آج سے 2 سال پہلے اس حساب سے تو دیکھا جائے تو جو اعداد و شمار تھے، جو سٹیٹ تھے، وہ بالکل وراٹ کوہلی کے برابر کے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھے تھے۔ کم میچز میں بابر کے رنز زیادہ تھے، زیادہ سینچریز بنائی تھی بابر نے، لیکن پچھلا جو 1.5-2 سال ہوا ہے وہاں پر بابر اعظم کی طرف سے جو اس کی فارم تھی نا وہ بہت ہی ڈاؤن فال تھی۔ بڑی بابر بیچارہ کوشش کر رہا تھا، لیکن بار بار وہی کہ بالکل انیشیل سٹیجز میں ہی بابر کا آؤٹ ہو جانا۔ اس کے بعد اب بابر کو جس طرح ریسنٹلی دور کیا گیا ہے، ایشیا کپ میں بھی بابر اعظم نہیں تھا، جو T20 فارمیٹ ہے اس میں بابر اعظم جو ہے بڑی دیر تک نمبر 1 T20 کا پلیئر بھی رہا ہے۔ تو بابر اعظم کے حوالے سے بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے کہ یہ T20 کا پلیئر نہیں، کیونکہ بابر کے بلے سے چھکے نہیں آتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بابر اعظم کی پاکستان T20 کرکٹ میں جگہ بنتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس جس طرح کے پلیئرز ہیں، ہمارے بیٹرز جس طرح کے ہیں، بابر اعظم کی جگہ بنتی ہے۔ چاہے اس کا سٹرائک ریٹ ٹھیک ہے ماڈرن ڈے کرکٹ کے حساب سے وہ 170 یا 160 والا تو نہیں ہے، لیکن بابر اعظم بالکل جو مڈل میں آ کر ٹیم کو بچاتے ہیں، ورنہ پاکستانی ٹیم کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ 20 اوور بھی نہیں کھیلے جاتے۔ لیکن جو ODI فارمیٹ ہے نا وہ تو بابر کا میرے حساب سے فیوریٹ فارمیٹ ہے، اس میں تو بابر اعظم کا پرفارم کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ ایک ٹیم میں جو بڑا پلیئر جب موجود ہوتا ہے تو پھر آپ کا آٹومیٹیکلی جو لوئر مڈل آرڈر ہوتا ہے یا جو اوپنرز ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی پریشر کم ہوتا ہے، انہیں ہوتا ہے کہ بیچ میں آ کے سنبھال لے گا، کیونکہ پاسٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے جب ایک ٹائم تھا جب پاکستان کی ٹیم بڑی زبردست ٹیم ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں کیا تھا جی، انضمام ہوتا تھا مڈل میں، محمد یوسف ہوتا تھا، یونس خان ہوتے تھے۔ تو اب جو صورتحال بن چکی ہے پاکستان کرکٹ کی، پاکستان کرکٹ کے ڈاؤن فال ہونے کی، وہ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کوالٹی کلاسیکل بیٹرز نہیں مل رہا، نہ ہی ٹیسٹ میں نہ ہی ODI میں، ٹھیک ہے۔ تو T20 میں بھی یہی صورتحال چل رہی ہے۔ تو بابر اعظم میں سمجھتا ہوں کہ بابر اعظم جب کیپٹن بنا تھا نا تو وہ ایک ٹائم تھا جب بابر اعظم کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہوتا ہے۔ بابر اعظم کو شاید وہ اس ٹائم کیپٹنسی نہیں لینی چاہیے تھی، کیپٹنسی کا ایکسٹرا بوجھ تھا ان کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ اپنی پرفارمنس بھی کھو بیٹھے، اور بابر اعظم پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ لیکن اس اننگز کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ بابر اعظم جو ہے نا واپس اپنے ریدم میں، اپنی فارم میں واپس آ جائیں گے، اور بابر اعظم کا پرفارم کرنا پاکستان کا پرفارم کرنا ہے۔ تو شری لنکا کے اگینسٹ پاکستان کا یہ جیت بہت ہی پاکستان کے لیے ضروری تھی، اور پاکستان امید ہے کہ کلین سویپ کرے گا، آخری میچ بھی پاکستان جیتے گا۔ تو دوسری طرف اگر بات کی جائے کہ شری لنکا کی ٹیم پاکستان کے اندر رک گئی ہے، پہلے میچ کے بعد شری لنکا کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ واپس گھر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ جس طرح اسلام آباد کے اندر کچہری کے اندر بلاسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد شری لنکا کی وہی ٹیم ہے جس نے 2009 میں بھی پاکستان کے اندر تھی جب ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا، تو ظاہری بات ہے ان کے خدشات کنسرن بنتے ہیں، ان کی فیملیز چاہتی تھی کہ وہ پاکستان کے اندر نہ سٹے کریں، کیونکہ وہ ایک مشکل ٹائم شری لنکا کی ٹیم نے آلریڈی دیکھا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے تو بھائی اگر وہ کہتے تھے کہ جانا بنتا ہے تو وہ اس کے اوپر اعتراض تو نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن پاکستان یہی کر سکتا تھا کہ ان کو سیٹسفائڈ کر سکتا تھا، مطمئن کر سکتا تھا، وہ PCB چیئرمین محسن نقوی نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد اطلاعات ایسی بھی آ رہی ہیں کہ محسن نقوی نے بھی کہا ہے کہ فیلڈ مارشل اعظم منیر نے خود مداخلت کی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو اسٹریٹ لیول کی سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی، اور بالکل آپ بے فکر ہو جائیں، آپ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ سو اس لیے شری لنکا کی ٹیم کو یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ بالکل آپ کو دی جائے گی، ایسا آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کا مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں بنے گا۔ سو اس لیے VIP قسم کی سیکیورٹی شری لنکا کی ٹیم کو پرووائڈ کی گئی ہے، اور یہ ہمارے جو پڑوسی دیش
بھارت ہے اس کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہے، کیونکہ انڈین میڈیا نے اس ٹائم بڑے خوش ہو رہے تھے، انہوں نے خوشی کے ساتھ انہوں نے ڈھول باجے بجانے شروع کر دیے تھے ٹی وی سکرین پر، گودی میڈیا کے اوپر، دیکھیں جی شری لنکا کی ٹیم پاکستان جا رہی ہے، پاکستان کی کرکٹ پھر ایک بار بند ہو جائے گی۔ ایون کہ دلی کے اندر بھی اس ٹائم بلاسٹ ہو چکا تھا، اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بھی اس ٹائم انڈیا کے اندر موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسروں کے لیے گڑے خود ہو گئے، خود اپنے لیے بھی آپ اس میں گرنے کے چانسز ہیں۔ تو اگر انڈیا کے اندر ہم تو نہیں چاہتے، لیکن خدا نخواستہ اگر ممبئی میں یا کسی بڑے سٹی میں اس طرح کوئی اور بلاسٹ ہوتا ہے تو پھر کیا انڈیا کے اندر کوئی ٹیمیں آئیں گی، انڈیا کے اندر کوئی ٹورسٹ آئے گا؟ تو بھائی حالات جو ہے دونوں طرف سے ٹھیک ہونے چاہیے، اور کرکٹ جو ہے یہ پہلے ہی آلریڈی اتنے چند کنٹریز میں کھیلی جاتی ہے، اگر پاکستان کے اندر کرکٹ بند ہوتی ہے تو ورلڈ کرکٹ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ تو بہت مشکل سے پاکستان نے کرکٹ کو بحال کیا تھا، ہم نے PSL کروائی، اتنے ہائی اسٹیٹ لیول کی سیکیورٹیز دیتے رہے پاسٹ میں بھی، تو شری لنکا کا یہاں پر رکنا، میں کہتا ہوں کہ پاکستانی لوگوں کو چاہیے تھا اس میچ میں شری لنکا کی جو ہے نا وہ جرسی پہن کر آتے، شری لنکا کی ٹیم کو جناب ان کے حق میں کوئی نعرے بازی ہوتی، ان کو پتہ چلتا کہ پاکستان کے لوگ کتنے ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیں شری لنکا کی جگہ پر اگر گورا ہوتا نا، کوئی انگلینڈ ہوتا، ساؤتھ افریقہ ہوتا، آسٹریلیا کی ٹیم ہوتی، تو انہوں نے بھاگ جانا تھا، انہوں نے کہنا تھا کہ بھائی ہمیں نہیں، آپ کو پتہ نیوزی لینڈ نے ان ٹائم پر کہہ دیا تھا کہ ہم بھی پاکستان کے اندر نہیں کھیلیں گے، پھر پاکستان نے بعد میں ان کی سیکیورٹی ٹائٹ کی، تو اگر گورا ہوتا تو بھائی چلے جانا تھا۔ لیکن شری لنکا بورڈ ہے، میں کہتا ہوں کہ ان کا ہمیں تھینک فل بولنا چاہیے کہ وہ رکے ہیں یہاں پر، انہوں نے اسٹے کیا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بھائی کراؤڈ شراؤڈ ہمارا اتنا کوئی خاص اسٹیڈیم کے اندر نظر نہیں آیا، تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے یار۔ دوسری طرف میں انڈیا کے اندر دیکھ رہا ہوں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ٹیسٹ ان کی سیریز ہو رہی ہے، تو ٹیسٹ میچ میں اتنا زیادہ کراؤڈ ہے، تو پاکستان کے اندر پتہ نہیں کیوں لوگ دلچسپی نہیں لے رہے، یا کوالٹی کرکٹ ان کو دیکھنے کو نہیں مل رہی، اپوزٹ ٹیم اتنی زیادہ ٹف نہیں ہوتی، اس لیے لوگ کم آتے ہیں۔ لیکن جو بھی ہے پاکستان کرکٹ کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے کہ شری لنکا کی ٹیم یہاں پر رکی ہوئی ہے۔ اگر شری لنکا یہاں سے چلا جاتا تو بھائی سمجھ لیں بس پھر اینڈ تھا، پھر کسی نے بھی اتنی جلدی آنا نہیں تھا پاکستان کے اندر کھیلنے کے لیے۔ تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، اور پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بحال رہے، اور خاص طور پر ہمارے جو بڑے شہر ہیں جیسے لاہور، کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، یہاں پر تو بھائی کرکٹ کا بحال ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو پاکستان نے یہ میچ جیتا ہے، سیریز اپنے نام کی، یہ بابر اعظم کا فارم میں آنا، امید تو یہی ہے کہ بابر اعظم اب بڑی ٹیموں کے اگینسٹ جو دوسرے کنٹریز میں باہر کی جو کنڈیشنز ہوں گی، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، وہاں پر جا کے اچھا پرفارم کرے گا اور پاکستان کو میچز جتوائے گا۔ اور بابر اعظم کے اوپر تنقید بہت زیادہ ہو رہی تھی، پچھلے میچ میں بابر اعظم نے کیا ہی تو زبردست پکڑا تھا، لیکن یہ تھا کہ بابر بلے سے کچھ نہیں کر سکا تھا، تو اس حوالے سے بہت زیادہ بابر کے اوپر باتیں ہو رہی تھی۔ لیکن بابر کا اس ٹائم جو فین کلب ہے نا وہ بہت بڑھ چکا ہے، جس طرح وہ کسی زمانے میں افریدی کا ہوتا تھا، کیونکہ وجہ اس کی یہ بنی ہے کہ انڈیا کا جو ایک کارٹون نیٹ ورک چینل ہے نا، جب سے انہوں نے بابر اعظم کے اوپر تنقید کی ہے، وہ بابر کو بولتے ہیں زم زم بابر، تو وہ چھیڑتے ہیں اس طرح کارٹون نیٹ ورک والے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی ایکس کرکٹر ہیں، اور اس کے علاوہ جو یوٹیوبر ہیں پاکستان کے اندر، وہ بھی بابر اعظم کے اوپر ویوز لینے کے لیے، انڈیا والوں سے ویوز لینے کے لیے بابر اعظم کے اوپر بڑا ہی الٹ پلٹ بولتے ہیں۔ سو اس لیے جو بابر کے فین ہیں انہیں بھائی اور زیادہ تپ چڑھی ہے، وہ زیادہ ضد میں آ گئے ہیں، انہوں نے بولا ہے کہ اگر بابر اعظم کے اوپر آپ کرٹیسائز کرو گے تو ہم بابر سے اور زیادہ پیار کریں گے۔ تو بابر کو اس مشکل سچویشن میں بابر کا بہت زیادہ ساتھ دیا جا رہا ہے، کراؤڈ جو ہے وہ بالکل بابر اعظم کو سپورٹ کرتا ہے اسٹیڈیم کے اندر۔ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ بابر اعظم پاکستان کرکٹ کا بہت بڑا ایسیٹ ہے، اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور بابر اعظم کی کرکٹ ابھی بہت زیادہ باقی ہے، اور بابر اعظم کے لیول کا جو پلیئر ہے پاکستان کرکٹ میں فی الحال موجود نہیں ہے، کیونکہ بابر نے لمبی اننگز کھیلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو بابر کے کیریئر میں بہت زیادہ سینچریاں ہیں، رنز ہیں، 15,000 رنز کا سنگ میل عبور کرنا اتنے کم میچز میں، ایون کہ اس کے لاسٹ 2 ایئرس تو بالکل بیکار گئے ہیں، اس کے باوجود بابر اعظم 15,000 رنز کرتا ہے، تو اٹ مینس کہ بابر ایک زبردست کیلیبر کا پلیئر ہے، لیکن اس کی جو فارم ہے وہ بس اس کے ساتھ بدقسمتی ایک چل رہی ہے۔ لیکن شاید بابر اعظم کی شادی ہونے والی ہے، اور شادی کے بعد زیادہ اس کا اچھا سیزن ہو جائے، جیسے کامران اکمل نے بولا تھا کہ انٹرویو میں کہ میں اپنے چچا سے کہوں گا کہ بھائی اس کی شادی جلدی کر دیں، تو میں بھی شادی کے بعد بابر کی جو فارم ہے وہ زیادہ اچھی ہو جائے، اور امید یہی کرتے ہیں کہ بابر اعظم جو ہے پاکستان کرکٹ کے لیے مزید کھیلے اور زیادہ اچھا پرفارم کرے۔ سو مزید اپڈیٹ کے لیے کائنڈلی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ملتے ہیں پھر مزید اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے، اللہ حافظ۔